عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھیڑ میں مجھ کو اور آپ کو اسلام کی دولت دی، سب سے بڑی دولت۔ اچھا، اللہ نے صرف مجھے اور آپ کو اسلام ہی نہیں دیا بلکہ شدھ اسلام دیا، خالص اسلام دیا، یعنی قرآن اور حدیث، سننے والا، سنانے والا، حتی المقدور اللہ نے جو طاقت دی ہے عمل کرنے والا بنا۔ کیونکہ اسلام میں خالص یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا اور سچا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بچپن سے مسلمان تھے ماشاءاللہ، سن شعور جب آ گیا، لیکن پھر بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم کیا دعا کرتا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے اسلام کی دعا کرتے، صرف دعا ہی انہوں نے نہیں کیا بلکہ وصیت بھی کی۔ قرآن مجید باب نمبر 1 رکن نمبر 16 یعنی باب نمبر 1 کا آخری رکن، اس کی دوسری آیت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق، یعقوب، پوتے یعقوب، یا بنی، یا اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اور یہی کوشش میری اور آپ کی، یہ میرے اور آپ درس کا مقصد بھی ہے، ہمارے اور آپ کی بیٹھک کا مقصد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی گم شدہ ہونے پر اتنا افسوس نہیں ہوا، حالانکہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی یوسف اور یعقوب کی، لیکن جب خوشخبری لے کر آتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب قمیص لا کے ڈال دیتا ہے بینائی لوٹ آتی ہے۔ جو یعقوب علیہ السلام اندھے تھے بینا ہو گئے، آنکھ والے ہو گئے، خوش ہونا نا آنکھ، جب ہر کارا خوشخبری دینے والا یہ خوشخبری دیتا ہے یعقوب جی خوش ہو جائیے، آپ کا بیٹا یوسف اس وقت وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں
مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ میرا بیٹا وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو، خوشخبری سنانا چاہتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا بیٹا کس دین پر ہے۔ اگر دین ابراہیم پر ہے تو خوشی ہے، اگر دین ابراہیم پر نہیں ہے تو میرے لیے آدھی خوشی ہے اور آدھی خوشی نہیں ہے۔ جبکہ بیٹا فائنینس منسٹر بنا ہوا ہے، وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، میں آپ ہوتے تو کتنا خوش رہتے ہیں۔ اللہ اسی کے چند آیتوں کے بعد حضرت یعقوب اپنے پورے پریوار کے ساتھ، تقریباً 110 سے 120 افراد ہیں، حضرت یوسف کی ماں ہے، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، رشتہ سب کو لے کر کے کنعان سے پہنچتے ہیں مصر۔ اور ادھر یعقوب یوسف علیہ السلام بے تاج بادشاہ ہیں، فوجی لاہو لشکر کے ساتھ۔ اب ایک بادشاہ کیسے آتا ہے؟ پورے فوج کے ساتھ باپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے۔ مصر کی بارڈر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کنعان کی بارڈر میں حضرت یعقوب اور ان کا قافلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف باپ کو دیکھ کر مانے خوشی، کیونکہ 25 سال 30 سال 50 سال پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے تھے ان کے، باپ کو نہ دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت یعقوب بیٹے کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یوسف اپنے ہی بارڈر پہ رہو، اپنے ہی مصر کے حدود میں رہو، پہلے اس بات کی صفائی دو کہ تم کس دین پر ہو۔ اگر دین ابراہیم پہ ہے، توحید والے دین پر ہے، تو بیٹے یوسف آگے بڑھو، میں بھی چند قدم آگے بڑھتا ہوں، گلے ملنے کے لیے تیار۔ اگر دین ابراہیم پر نہیں ہے تو میرے بیٹے، جیسے میں کنعان سے آیا ہوں پورے خاندان والوں کو لے کر کے، ویسے ہی واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اگر دین ابراہیم پر تم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو، یہ تمہیدی باتیں ہیں، اور میں آج آپ کو خصوصی درس میں یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ پکا سچا ہے نا؟ پیارے نبی صرف مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے نبی بھی ہے، اور صرف تنہا نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ انا سید اولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار۔ اتنی بڑی شخصیت اللہ کے نبی، سید الثقلین، انسانوں کے بھی سردار، جنات کے بھی سردار، انسانوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی۔ اتنے پاورفل شخصیت ہونے کے باوجود حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا۔ اللہ، اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر جب میں کھڑا رہوں، جہاں بھی کھڑا رہوں نا، مسلمان کے حیثیت سے کھڑا رہوں، اس انداز میں میری حفاظت کر۔ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا۔ اللہ، میں جہاں بھی بیٹھے رہوں اسلام کی حالت میں بیٹھے رہوں۔ واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں لیٹا بھی رہوں، بستر کی حالت میں بھی، یعنی بستر پر بھی اگر میں ہوں، اللہ اس وقت بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت ہے، یعنی ہر حال میں اسلام ہے نا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ، مجھے اسلام کی حالت میں ہی وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ، اور ایسے بادشاہ دنیا میں ان جیسا کوئی بادشاہ نہ آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا کرتے؟
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں اور باپ کو دی ہے۔ کیوں؟ کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت، دین خالص کی نعمت ہے نا۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے ہے نا۔ جب اللہ سے بات کرنے والے، اب میرے اور آپ کی اگر دوستی ہوتی ہے یا بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو بہت ساری باتیں رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا، کوئی خاص عمل بتا دیجئے جس سے میری اور آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ قل کلمۃ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو جی۔ تعجب ہو گیا، میں تو وقت کا پیغمبر ہوں ہے نا، میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں بول رہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بہت سارے بندے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ پھر تیرے اور میرے درمیان جو اسپیشلٹی ہے، اختصاص ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے تب کہا موسیٰ کیا سمجھتے ہو جو دولت میں نے تم کو دیا ہے نا، لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق سوائے میرے عرش کے، میرے عرش کو نہیں، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق سوائے میرے عرش کے، ساتوں زمین اور اس کی مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرزہ، چھوٹا سا بطاقہ، چھوٹی سی چٹھی کتنا ہوتا ہے؟ ایک پیپر کا ویٹ کتنا ہوتا ہے؟ کلمہ لکھیں گے تو کتنا ایک لائن میں آ جاتا ہے نہیں؟ تو آپ اندازہ کیجئے یہ ایک چھوٹا سا پرزہ، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق سوائے میرے عرش کے، ساتوں زمین اور اس کی مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چھوٹی سی چٹھی دوسرے پلڑے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مالت بہن بکلمت لا الہ الا اللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کلمہ توحید کا پلڑا وزنی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت اللہ نے دیا۔ اچھا ایک اور، یہ تو دنیا کے فائدے، آخرت میں، آخرت میں وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کے سامنے 99 دفاتر ہوں گے۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ایک دفتر ہے نا، ایک ایک دفتر حد نظر تک کشادہ، اتنا بڑا، آپ کے نیلور سٹی سے بھی بڑا ایک ایک دفتر، ویسے 99 بیلم رہیں گے، 90 پر 9 دفاتر رہیں گے، اور حد نظر تک 99 دفاتر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلائے گا اور کہے گا یہ تمہارے 60 سال 70 سال 80 سال کا پورا ریکارڈ ہے، تمہارے سامنے زندگی کا پورا ریکارڈ نامہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ اتنا سا بڑا دفتر ہے نا، کہیں فرشتوں نے لکھنے میں زیادتی تو نہیں کی؟ کچھ زیادہ لکھے ہوں گے کیا تمہارے بارے میں؟ بندہ کہے گا نہیں،
اچھا فرشتوں نے کہیں تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں اللہ. اچھا تم کو ان ساری چیزوں میں کچھ اعتراض ہے کہ اس میں غلط چیزیں بھی آئی گئی ہوگی بول کے کچھ ایسا؟ نہیں اللہ. ایسے دو چار سوال اللہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بیٹا چپ بیٹھو نہیں تو چلے جاؤ. اللہ کا عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ اب تمہارے سامنے زندگی کے 99 ویلم ہے اور ایک ایک ویلم ایک ایک دفتر جو ہے نا حد نظر تک کشادہ ہے. کوئی عذر ہے؟ لا یا ربی. اب عذر بھی نہیں، فرشتے بھی ظلم نہیں کرے، کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی، پھر کیا ہے؟ انسان کہے گا حالت تو یا ربی اللہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. انسان اپنے نفس میں سوچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے 99 دفاتر کو ایک سائیڈ میں رکھو. زندگی میں اس نے جو کلمے کا اقرار کر کے اس پہ عمل کیا تھا نا، چھوٹا سا بتا تھا، کلمہ توحید کو وزن کرو، کیونکہ اللہ وزن کریں گے نا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سارے اعمال کو تولا جائے گا. یہ توحید والا جملہ اتنا بھاری ہو جائے گا سارے 99 دفاتر میں ہلکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں کیوں بتایا ہوں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت مجھے. پہلی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں. اگر دنیا جاتی ہے جانے دیں، دنیا کی فکر نہ کریں، نہیں آخرت کی فکر کریں. اللہ نے کتنی بڑی دولت انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر شدھ مسلمان، خالص مسلمان، یعنی کتاب و سنت والا بنایا، قرآن حدیث والا بنایا. انشاءاللہ میرے پورے بیان کے اندر قرآن حدیث پر مبنی باتیں ہوگی. دعا کرو اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودہ، سرور کرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، امامنا، ہمارے امام. کیوں بول رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ ہم اہل حدیثوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو امام نہیں بنایا. نہیں. لوگ بولتے ہیں مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود. کیا تو بولنے دو بھائی، لوگوں کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں. ہمارے امام فخر سے کہو. ہاں دنیا میں ہم نے نہ امام بخاری کو امام بنایا، نہ امام احمد بن حنبل کو، نہ امام شافعی کو، نہ امام ابو حنیفہ، بلکہ ہمارے امام کون ہیں؟ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے انہوں ایک ہی امام، دنیا میں بھی وہی امام، خبر کی تاریکی میں بھی وہی امام، اور میدان محشر میں بھی وہی امام. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اور امید رکھنا بھی چاہیے. قیامت کے دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، اس جھنڈے کے تلے انشاءاللہ ہم جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسے امام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 5 سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139 اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا، گھبراؤ نہیں، دل چھوٹا مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، بزدل مت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، رنجیدہ مت ہو، ٹینشن مت پال لو. اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے بول رہے، گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت پالو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
تم سر بلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چھونے گی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب ہم میں سے کون بھی بے ایمان ہے کیا بھائی؟ ہے کیا؟ نہیں، ہر کوئی مومن ہے نا؟ ارے بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ ایمان کی دولت دیا۔ ماشاءاللہ یہاں مومنین ہیں، یہاں مومنات ہیں، نہیں اللہ کا شکر کیا ضرورت؟ اس لیے میں نے شروع کے اندر کہا کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، اس لیے کہ توحید پرست سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، سنیوں کے امام، امام اہل السنہ، محدث کبیر، جنہوں نے مسند احمد بن حنبل لکھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں روئے زمین پر اگر جنتی لوگ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی اور۔ موٹے الفاظ میں بولوں میں، یہ مت سمجھو کہ میں اہل حدیث کا منصب ہوں اس لیے اہل حدیث کی تعریف نہیں، جھوٹی تعریف نہیں، یعنی میں اہمیت بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس توحید ہے اور صحابہ کے پاس توحید تھی۔ ہم شرک سے بیزار ہیں، صحابہ بیزار تھے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، صحابہ بھی سنت کو فالو کرتے تھے۔ ہم خالص قرآن و حدیث کو مانتے، الحمدللہ۔ آج ہم ہی نہیں، کئی بڑے بڑے احناف کے موجودہ دور کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اللہ کا شکر ہے بابا، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں قدر کرنے، فخر سے بولنا چاہیے کہ الحمدللہ، کیوں ڈرنا چاہیے؟ اللہ نے ان کو توحید خالص دی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ کچھ اعمال میں کمی، کچھ ذمہ داریوں میں ہماری کمی۔ ہم مومن ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم دوسروں کو تبلیغ نہیں کر رہے، ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکیلے مسلمان ہو کر اسی پر رہتے تو کیا آج میں اور آپ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے اگر مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو کیا آج میں اور آپ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، پیارے نبی شاید آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے۔ اللہ خود بول رہا، آپ اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کو آرام کا خیال نہیں، رات رات عبادت کر رہے ہیں، رات رات آپ روتے رہتے ہیں، نہ رات میں سکون ہے نہ دن میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلوم ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، شاید اپنے آپ کو آپ مروا ڈالیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس افسوس میں کہ یہ مکہ کے کافر ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ آج 10% کے 1% بھی میرے اور آپ کے اندر یہ فکر ہے کیا بھائی؟ میرا نمازی بننا، آپ کا نمازی بننا، میرا دیندار بننا، آپ کا دیندار بننا، میرا توحید پر رہنا، آپ کا توحید پر رہنا، یہ ذاتی فائدہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ مومن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 10 سورہ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنہ مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ کیا ڈیوٹی ہے بھی میری آپ کی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
کر یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پہلی ذمہ داری بھلائی کا حکم دیتے ہیں. کر رہے کیا بھائی؟ ہاں میری اور آپ کے باجی لوگ کر رہے ہیں؟ ہاں کرنا چاہیے, آپ کو کرنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, خالی بیان کرنے سے نہیں, اٹھتے بیٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو بھی منکر دیکھے, جو بھی منکر دیکھے روک دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے ختنہ کی دعوت کی. امیر المومنین ہمارے گھر کو آنا. کیوں؟ دعوت ہے. کیسی؟ ختنہ کی. ختنہ کی دعوت. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیارے انداز سے کہا نبی کے دور میں ختنہ ہوتے تھے, دعوت نہیں ہوتی تھی, میں نہیں آتا. سیدھا سادہ. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ بچی بڑی ہوئی تو دعوت, بچی ننھی ہوئی تو دعوت, بچہ کیا گود بھرائی کی دعوت, چھٹی کی دعوت, چھلے کی دعوت, فلاں کی دعوت, فلاں کی دعوت. دیکھیے آواز وہی سے چھوٹی چھوٹی چیز. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقیقے کی دعوت کی, صحابہ پسند کرتے تھے. پیارا نام رکھیے, صحابہ پسند کرتے تھے. اللہ نے اگر آپ کے دل میں اتنی محبت ڈالا ہے وقتاً فوقتاً آپ بلائیے, لیکن کوئی خاص تقریب منعقد کرنا یہ صحیح نہیں. تو صدیق اکبر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دیتے ہیں. بھلائی کا حکم دیتے ہیں. عورتوں کے اندر بھی یہ ہمت ہونا چاہیے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, صلح نامہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے, واپس جائیں گے, آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن کے لیے صرف آئیں گے, تلواریں میان میں ہوں گی. ساری کنڈیشن پر ہو. اب احرام کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کی جیسی بہن, آپ کی جیسی ماں, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں نا, جب تک آپ اپنا احرام نہیں اتاریں گے کوئی صحابی عمل نہیں کریں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کو کہا اور اللہ کے نبی نے احرام کا کپڑا اتارا اور آپ حلال ہو گئے. اور سارے صحابہ نے اللہ اکبر. یہ جذبہ یہ ہماری عورتوں کی طرف سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. نبی کے دور کی عورتیں کتنی دور اندیش تھی, کیسا ان کے اندر علم تھا, کیسی صلاحیت تھی. امیر المومنین 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے 25 گورنر جن کے انڈر میں تھے, خطبہ دے رہے ہیں. میں بحیثیت امیر المومنین عورتوں کی طرف سے مہر کے بارے میں ظلم ہو رہا ہے, میں پابندی لگاتا ہوں, اتنے سے کم مہر نہیں ہوگا, اتنے سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک بوڑھی خاتون, ایک بوڑھی عورت کیا کہتی آواز بندے میں رہ کر کے, اتق اللہ یا امیر المومنین, اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو جی, اللہ سے ڈرو جی. کیا بولتی عورت؟ اللہ قرآن میں پابندی نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ بولا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, تم ڈھیر سارا مال اگر مہر میں دینا چاہے تو دے سکتے ہو. اللہ نے قرآن میں پابندی نہیں لگایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں پابندی نہیں لگایا. صدیق اکبر نے نہیں لگایا. تم کون ہوتے ہو؟ ایک عورت پردے میں سے حضرت عمر کو آگاہ کر رہی ہے. وہ عورت کے بات سن کر حضرت امیر المومنین ٹھہرے رونے لگے. اللہ تیرا شکر ہے, اگر آج غلطی کرے تو عمر کے سر پہ بڑھیا کی لاٹھی موجود ہے.
کتنا علم تھا ہوگا اس عورت کے. میری ماں اور بہنیں، آپ خولہ بنت ثعلبہ بنے. اگر آپ کے شوہر ظالم ہے یا آپ کے گھر میں اگر ایسا کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ان سے شکایت کرنے کے بجائے خولہ بنت ثعلبہ 28ویں پارے کا پہلا صفحہ آپ پڑھو. ایک عورت، ابھی طلاق کے بارے میں باضابطہ کوئی حکم نہیں آیا، شوہر نے زیادتی کی، کسی سے شکایت نہیں کی، کیا کہا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. تحقیق اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، پیارے نبی، ایک عورت اپنے شوہر سے حق لینے کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وہ تشتکی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. آج 1400 سال ہو گئے، خولہ بنت ثعلبہ نہیں رہی، لیکن آج بھی ان کی ادا قرآن میں موجود ہے. ہماری بچیوں کو یہی تعلیم دینا، ہماری بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے بولنا، بیٹا نئے گھر میں جا رہی، ہو سکتا ہے تیری ساس تیرے ہم نوا نہ ہو سکتا ہے تیرے سسر تیرے گھر میں جیٹھ دیورانی کچھ ایسے، بیٹا کبھی شکوہ شکایت گھر سے نہیں آنا. بیٹا میری پیاری بیٹی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کی پہلی سورت کے اندر کہا ہے، میری پیاری بیٹی آپ مصلی میں جاؤ، اللہ سے دعا کرو میری پیاری بیٹی، اللہ تمہاری حالت کو درست کرے گا. ہماری عورتوں کے اندر یہ جذبہ، آج ہمیں بڑی بڑی ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنیادی تعلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے. کیا چاہیے؟ بنیادی تعلیم. اور اللہ کا شکر ہے صاحب، میں سمجھتا ہوں اب جماعت اہل حدیث والے جب سے جماعت ہے 1400 سال سے الحمدللہ ہے، اس وقت سے لے کر آج تک بھی مسجدوں میں ہماری بہنوں کو الاؤڈ ہے. ہماری مسجدوں کے علاوہ کہیں الاؤڈ نہیں ہے نا؟ ہے کہ کہیں؟ ہاں نہیں ہے. کیوں؟ الحمدللہ یہ بہنیں اگر آئے گی، یہ بہنیں دین سیکھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم، ان اپنے شوہر کو جنتی بنائے گی، ان اپنے بیٹے کو جنتی بنائے گی، ان اپنے پوتوں کو جنتی بنائے گی، وہ اپنے نواسوں کو جنتی بنائے گی. ایک عورت گویا ایک قوم رہے جیسا. اور اللہ کا شکر ہے کہ دیکھو آج ہمارے پاس مسجد میں ہماری عورتیں آ گئی. اسی لیے اللہ کے رسول صاحب فرمانے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہماری عورتوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، یہاں کے ذمہ دار خود اتنے شور. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اسماء نامی ایک ہے نا، ایک خاتون آتی اور کہتے اللہ کے نبی آپ مردوں کو تو ہمیشہ بیان کرتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہفتے میں کوئی دن مختص نہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ سارا سسٹم موجود ہے. تو الغرض میرے بھائیوں، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی. مرد کی کچھ زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کمانے جاتا ہے، مرد نوکری کے لیے جاتا ہے، مرد کے اوپر باہر کی ذمہ داری. عورت کا کام ہے کہ وہ تربیت کرے، عورت کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو سنبھالے. دیکھو نا حضرت ابراہیم بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بی بی ہاجرہ وہ کیسی خاتون تھی ہوگی جس نے اسماعیل جیسے پیارے فرزند کو صرف جنم ہی نہیں دیا، ایسی تربیت کی آج تک اور قیامت کی صبح تک اسماعیل جیسی اولاد نہیں ہو سکتی. ہاں وہ کس کا کر؟ ماں کی. کسی کو کہا نا فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھایا؟ باپ 13 سال کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے انی اصبحت فانظر ماذا ترى، بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. لیکن وفادار بیٹا کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر،
کوئی نا بولتے ہیں ماں کیا بولتا کو جی بچہ رات میں 12-1 بجے تک سویا پڑھ کو سویا جی کل ایگزام ہے جی پھر ہو جائے گا جی رہتے ان پڑھ لیتا ہے اٹھ کو نماز ہے نہیں ماں ایسے بولتے نا بڑے پیار سے نہیں بلکہ دیرت مند ماں یہ ہوتی ہے بیٹا فیل ہو جائے مجھے منظور ہے لیکن پیارے بیٹے کیونکہ اگر فیل ہو جائے تو سپلیمنٹری کا چانس ہے ری ایگزام ہو سکتا ہے بیٹا اگر بغیر ایگزام کے بھی تیری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے بیٹا کہیں نہ کہیں سے دے سکتا ہے بیٹا ہے نا تیری تعلیم میں تجھے روزی ایسا نہیں لیکن پیارے بیٹے اللہ قرآن میں کہتا ہے آخرت کے ایگزام میں اگر کوئی فیل ہو جائے ہے نا کوئی شوہر بے نمازی ہے کوئی شوہر مشرک ہے کوئی شوہر کبابی ہے شرابی ہے چواری کیا ہے دنیا میں بہتر آخرت میں بدتر فائدہ کوئی بیٹا بے نمازی ہے ہاں داماد بے نمازی کوئی فائدہ کیا بھی فائدہ نہیں ہے نا قیامت کے دن کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون ہمارے رب ہماری آنکھوں نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا فرجعنا نعمل صالح اللہ ایک چانس دے دے ایک موقع دے دے کیوں ہم نے جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے ممی ڈیڈی ہاؤس ہے نہیں بابا ہے نا اسی لیے اللہ نے کیا کہا قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورت سورۃ التحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم تم اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو وَأَهْلِيكُمْ پھر اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم سے بچاؤ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے یا بڑے بڑے پتھر ہوں گے علیہا ملائکۃ غلاظ اس پر سنگ دل فرشتے ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرہم اور جو ذرہ برابر رب کی نافرمانی نہیں کریں گے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہی کام کریں گے جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں پارہ نمبر 28 کی آخری سورۃ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 اپنے آپ کو بیوی بچوں کو حضرت علی مرتضیٰ داماد رسول چوتھے خلیفہ کیا کہتے ہیں علموا اولادکم وعدبوہم اپنی اولاد کو علم سکھلاؤ اور ان کو ادب سکھلاؤ علم کیا ہے بڑی بڑی ڈگریاں علم ہے نہیں بڑی بڑی ڈگریاں زندگی کے وسائل ہیں علم اللہ کو پہچان کیوں اللہ نے سبحانہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں پیارے نبی آپ علم حاصل کرو فَعْلَمْ جان لو أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ خود نبی کو حکم دے رہے کہاں دے رہے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 3 رکو نمبر 9 سورہ آل عمران کے دوسرے رکو میں آپ اٹھا کے دیکھو شیخ صاحب سے پوچھیں توحید کے بغیر کوئی علم نہیں کتنے بھی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں وہ ڈاکٹر بن جائے وہ انجینئر بن جائے وہ بلڈر بن جائے وہ ڈیولپر بن جائے اگر توحید والا علم نہیں میں تو اور آپ کو مسلمان بولیں گے اللہ کی نظر میں وہ اسلام مسلمان کیا وہ انسانی نہیں میں نہیں بولوں دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ اعراف آیت نمبر 179 آیت نمبر
179 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے۔ کون ہے وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے دیکھنے سے قاصر، وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سننے سے قاصر۔ قاصر سمجھتے نا؟ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سچ اور غلطی کی تمیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ معاشرے میں، یہ سوسائٹی میں، یہ گاؤں والوں میں، یہ بستی والوں میں تو انسان ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں۔ اللہ بول رہا ہے، میں دلیل بھی دیا قرآن مجید، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ کیا بولے تو دنیا دیکھ رہے ہیں، منی میک منی، نہیں پیسہ آئے تو کیا چیز، اچھا عیش آرام کرنے کو جانا چاہیے، اچھے گانا بنگلہ رکھنا چاہیے، اچھے بلڈنگ بنانا چاہیے، رکھنا کون نہ کو بولتے ہیں، ہے نا؟ لیکن دنیا بی بی آسیہ جیسی فرعون کے شاہی دربار کو ٹھکرائی نہ جی عورت ہے، ہاں؟ فرعون جیسے شوہر کو، بادشاہ جس کا شوہر تھا پوری دنیا میں جس کی دوتی بولتی تھی، کیا کہا بی بی آسیہ نے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میں دنیا کی اس کی جنت کو ٹھکرا رہی ہوں، اس کے شاہی محل کو ٹھکرا رہی ہوں، اس کی دھن دولت کو ٹھکرا رہی ہوں، اس کے غلط عقیدے کو ٹھکرا رہی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب جنت کے اندر میرے لیے گھر بنا دینا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے کارندوں سے نجات دے دینا۔ بی بی آسیہ کے جسم پر فرعون میخے مار رہا ہے، کیلے ٹھوس رہا ہے، میخے مار رہا ہے، رونا چاہیے، تڑپنا چاہیے۔ بی بی آسیہ مسکرا رہی ہے، بی بی آسیہ مسکرا رہی ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں، پیر میں، جسم میں بڑے بڑے میخ، قرآن میں اللہ نے کہا وہ فرعون ذل اوتاد، میخوں والے فرعون کو یاد کرو، ظلم کی حد کر دیا ظالم نے، اپنی پیاری بیوی کے جسم پہ لوہے کے بڑے بڑے میخ مار رہا ہے، اور بی بی آسیہ اللہ سے فریادی کر رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میں نے تیری محبت میں تیرے خاطر اس کے شاہی محل کو ٹھکرا دیا، اس کی دھن دولت کو ٹھکرا دیا، اس کے سارے وسائل کو میں نے ٹھکرا دیا، میں ایک تمنا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھ کو جنت میں گھر چاہیے۔ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کر کے بی بی آسیہ کو جنت نما محل دکھا رہے ہیں۔ بی بی آسیہ پر زمین میں فرعون اس کے کارندے میخ مار رہا ہے، بی بی آسیہ مسکرا رہی ہے۔ فرعون کہتا ہے دیکھو موسیٰ کا جادو ایسے چل گیا، اس کو معافی مانگنا چاہیے، یہ رونا چاہیے، رو بھی نہیں رہی ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہی بلکہ مسکرا رہی ہے۔ بی بی آسیہ فرعون میخے مار رہا ہے، مسکرا رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ کیوں مسکرا رہی ہے؟ وہ اپنی دنیا میں بیٹھ کر جنت کے محل کو دیکھ رہی ہے، اللہ اس کو دکھا رہا ہے جنت کا محل، وہ دعا کر رہی ہے اللہ مجھے جنت کا محل۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کے اندر بھی بی بی آسیہ جیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے دو عورتوں کی مثال دیا، دو نبی کی بیویاں ہیں، ہے نا، لیکن پھر بھی جہنمی ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورت سورہ تحریم آیت نمبر 9 آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا
للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دے رہے ہیں کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح اور لوط کی بیویوں کی. نوح بھی پیغمبر ہے، لوط بھی پیغمبر ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دیکھو یہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. ان کے شوہر بڑے نیک تھے، ان کے شوہر بڑے نیک تھے. 950 سال دعوت کا کام. اتنے بڑے دعوت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں. 900 سال، 950 سال، 1000 سال کی عمر. کسی نبی کی اتنی بڑی عمر نہیں. 950 سال تو دعوت میں، لیکن بیوی کو اثر نہیں ہوا، بیٹے کو اثر نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کے علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اللہ نے کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دیکھو ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، انہوں نے خیانت سے کام لیا. اللہ نے کیا کہا؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، اے نوح کی بیوی، اے لوط کی بیوی، تم دونوں جہنم میں چلی جاؤ. تمہارے شوہر جنت میں جائیں گے، لیکن تم دونوں کو ناٹ پرمیٹڈ. تم کو اجازت نہیں کہ تم جنت میں جاؤ، نہیں، تم جہنم میں جاؤ. سوچو، جب شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے نوح کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، لوط کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، اگر میرے اور آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے گھر میں اماں بابا کا دین چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، میرے اور آپ کے گھر کا ماحول میں ہے نا، کتنے بچپن سے ہے نا، بچپن سے بلکہ شادی کے پہلے دن سے، شادی کے پہلے دن سے شرک یہاں ہے یا نہیں معلوم. ہمیں ہم گلبرگہ وغیرہ کے اندر ہمیں دیکھے بچی جب نوی دلہن آتی ہے، کیا ہے، آتی بڈیا ٹھور ماں، پہلے تو اماں کے پہلے تو نیمبو کاٹتی، ناریل پھوڑتی، نیمبو کاٹ کو اب جا کو پہلے ہم ساس کے پاواں پر، انہوں جیٹ ان کے پاواں پر. نہیں یہاں ہے یا نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں بھی ہے بہت سارے مشکل. کیا فائدہ؟ اچھا پھر اس کے بعد یہی بچی شادی والی، اب وہ کچھ اپنے اس میں رہتے حالات میں کیا بولتے، بڈی پر لوڑ ہو جاؤ کہ اماں اب چاند دکھ رہا، تمہارے اماں کو بلا کو چلے جاؤ. وہ کون سا چاند ہے جو بڈیوں کو نظر آتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر بچہ پیدا ہوتے ہی عقیقہ نہیں کرتے. کتنے مسلمان عقیقہ نہیں کرتے؟ ہاں کیا چھٹی کریں گے، چھلا کریں گے، استغفر اللہ، جبکہ 7ویں دن عقیقہ کرنا. اچھا پیارا نام رکھنا. اب بچپن سے ہی گلے میں تعویذ، نہیں تو ذرا بات بولے بو میں بلالے کو جاتا ہوں، بو ذرا کچھ ٹھہر منہ دلالے کو اچھا پاؤڈر لگا کو ایک کارا ٹپکا. کیا تو بچوں کو نظر نہیں ہوتی. کون بولے بچے کو نظر نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے العین حق، نظر بد حق ہے. اب شرک جہاں رہتا نا، یہ سب چلتے رہتے جی رسماں. اللہ کا بچائے. فائدہ کیا؟ شرک کی زندگی کو زندگی کیا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں شرک کی وجہ سے جا رہی ہے، کفر کی وجہ سے جا رہی ہے. آج سوچو کہ آپ کے اطراف اکناف میں، آپ کے خود خاندان میں کتنے سے کل اللہ کے پاس وہ آپ کی دیدی نہیں پکڑے گی، کل اللہ کے پاس آپ کی وہ پڑوسن نہیں بولے گی کہ اللہ یہ میرے پڑوسی تھی، یہ میری سہیلی تھی، یہ میری فلاں تھی اور مجھے اس نے بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ میری ماں اور بہنیں، آپ کو دین یہاں جو ملتا ہے وہ دین دوسروں تک پہنچانا آپ کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے. بلکہ عورتیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا کریں. آج الحمدللہ گلبرگہ کے میں اتنا پیارا ماحول ہے، 34 مسجدیں ہیں. اللہ کا اتنا پیارا ماحول ہے، عورتیں بھی اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کریں. ارے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، وقت کے جابر کو بھی آپ کما سکتے ہیں. بس آپ اپنی صلاحیت کا استعمال کریں.
گھر کے اندر شوہر کو نمازی بنائے، 5 وقت نماز کی ترغیب دے، بچوں کے اندر 5 وقت نماز کا جذبہ پیدا کرے آپ اپنے اندر۔ اور اگر ارادہ کر لینا، یہ شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہے پورا انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ کھلا ہے۔ میری اسلامی ماں اور بہنیں، اگر شرک ہیں، ابراہیم کتنے پیارے بیٹے ہیں، دنیا میں ایسا بیٹا کہیں نہیں ملے گا، ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا؟ دعا کر رہے ہیں اغفر لی ابی، میرے باپ کو معاف کر، انہو کان من الضالین، میرا باپ گمراہ ہے۔ ابراہیم جیسے بیٹے ہیں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے، پارہ نمبر 11 رکو نمبر 3 سورہ توبہ آیت نمبر 114 114 نمبر کی آیت، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٌ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بس وعدے کو نبھانا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، ابراہیم جس باپ کے لیے دعا کر رہے ہو، باپ تمہارا دشمن میرا۔ مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ ہو گیا 15 منٹ میں سوال کو اذان ہے۔ اذان کتنے بجے؟ ہاں اچھا چلو، مجھے معلوم نہیں تھا تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہیں۔ 15 منٹ میں بات کو ختم کرو انشاءاللہ۔ اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، نیک بیٹا جی، ابراہیم سے پیارا بیٹا کا۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں صرف 2 ہی نبی کو اپنا دوست بنایا، تیسرے نبی کو نہیں، ہے نا؟ 2 ہی نبی کو بنایا نا، ایک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست۔ اللہ نے کسی اور کو، نبی تو 1,24,000 آئے، لیکن 2 ہی نبی کو اللہ نے اپنا دوست بنا، اور اللہ کے جو دوست ابراہیم، اللہ اکبر، نہیں کتنے پیارے ہوں گے۔ اللہ کے دوست ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے باپ کو معاف کر، اللہ میرے باپ کو معاف کر، اللہ میرے باپ کو معاف کر، اللہ بیٹا ہے دعا کر رہا ہے۔ جواب آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٌ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بس وعدے کو نبھانا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، ابراہیم جس باپ کے لیے تم دعا کر رہے ہو، باپ تمہارا دشمن میرا۔ کیا بولا اللہ نے؟ باپ تمہارا ہے لیکن دشمن تو میرا ہے۔ اب میں ہونا تمہارا بابا ہونا، میں اور آپ نے کیا اللہ ایڈجسٹمنٹ کر لے، اللہ میرے بابا جو نہیں، میں بیٹا نہیں، کیا اللہ میں اتنے کام کر رہا ہوں، اللہ بولے اللہ کے پاس چلتا ہے کہ یہ سب نخرے کی بات ہے، چلتا کہ جی تمہارے بابا حاجی ہے کہ نمازی ہے کہ زکاتی ہے کہ، اگر مشرک ہے بابا ہوں دے، سسرے ہوں دے، شوہر ہوں دے، داماد ہوں دے، جیجو ہوں دے، کون بھی ہوں دے، نبی کے باپ سے بڑے کون ہو سکتے جی؟ حضرت ابراہیم دعا کرتا، اللہ بولا نہیں، انہو عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن، مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تبرأ من ابراہیم، ہاتھ کھینچ لیے، اللہ میں باپ کو باپ کے روپ میں دیکھ کر دعا کر، اللہ جو تیرا دشمن ہو میرا بھی دشمن بنے۔ اسی لیے نا حضرت ابراہیم دعا کرے، کیا دعا کرے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ دنیا میں ابراہیم کا باپ ابراہیم کو پھینکا تھا نا آگ میں، قیامت کے دن وہی باپ ایک گندے کیڑے کی شکل میں، بچھو نامی کیڑے گوبر میں لت پت رہتا نا، گوبر میں رہتا تھا، گوبر کیڑا ہوتا ہے، ویسے روپ میں حضرت ابراہیم کے باپ کو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پر آئے گا، کیڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم اٹھا کو پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم معلوم ہو کیڑا نہیں تھا، وہ تمہارا باپ تھا، وہ تمہارا باپ تھا جس نے تمہیں دنیا میں آگ میں پھینکا تھا نا، لیکن مشرک تھا،
اور تم نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے رسوا نہ کر جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. اللہ نے اسی دنیا میں بتا دیا. جو ابراہیم جیسے بیٹے مشرک باپ کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام جیسے پیارے پیغمبر 950 سال کی خدمت. قرآن مجید باب نمبر 12 رکو نمبر 5 سورہ ہود آیت نمبر 45 نمبر کی آیت. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، حضرت نوح نے پکار کر کہا ربی میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، میرا گھر والا ہے. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں اس بچے کا باپ ہوں اللہ، میں اس کا بابا ہوں اللہ، میرا بیٹا ہے اللہ. نوح علیہ السلام دعا کرے. دعا کرنا غلط کیا بھائی؟ کون باپ ہے؟ کتنا بھی ہوں دے، بیٹا شرابی ہوں دے، جوانی ہوں دے، بیٹا نہ جی اللہ اسے شکل دینا جی، ایسے بولتے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام باپ بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. آیت نمبر 46 میں جواب آتا ہے. کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح، خبردار دنیا مانے گی کنعان تمہارا بیٹا ہے. ارے باپ اور بیٹے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے. باپ اور بیٹے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ جس بیٹے کو تم بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹا تمہارا ہے، عمل میں کھوٹا ہے. بیٹا تمہارا عمل میں کھوٹا ہے. انہو عمل غیر صالح، تمہارا بیٹا عمل میں کھوٹا ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اگر آج میرے اور آپ کے بچے موبائل نہ دیکھے تو اچھے کیا؟ اچھے. میرے اور آپ کے بچے نمازہ چھوڑنے کو رہے تو اچھے کیا؟ میرے اور آپ کے بچے گٹکے کھانے کو پھرے، سگریٹ نہ مارنے کو پھرے تو اچھے کیا؟ میرے اور آپ کے بچے دیکھا دیکھ کے اللہ کا شکر ہے میں یہاں نیلور وغیرہ میں نہیں دیکھتا ہوں، نہیں ورنہ اکثر آپ دیکھو جا کے یہودی کٹنگ آ گئے مسلمانوں کے بچے. تمیز اتنی ہوتی ہے مسلمانوں کے بچے کی، وہ سوبر کٹنگ بولتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ یہاں پورا یہ کرنے کو، پورا یہ گنڈو کرنے کو، اسٹائل دیکھا دیکھی چلا پوکی کرتے نہیں کرتے آج کل ایسے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں وہ تہذیب نہیں ہے، ورنہ چنئی میں، بنگلور میں، ممبئی میں تمیز نہیں کر سکتے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں کیا. اب آج کل وہ ہماری بچیوں میں کیا تھوڑا بہت موبائل آ گیا، بچوں کو فتنوں سے بچو ہے نا، ریل بنانے کا، بچی کو اچھے ڈریس میک اپ کرنے کو، یہ انسٹاگرام میں اس پہ ڈالنے کا، بچی ڈانس کری تو خوش ہونے کا. نہیں، کیسا خوش ہوتا جی؟ اپنی بچی کو بے حیا دیکھ کر خوش ہونا، ہماری جوان بچی کو پورا گاؤں دیکھنا. ارے بابا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جی، اماں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جی بھیا. کون؟ جس نبی کے پاس حضرت عائشہ کھڑی ہوئی ہیں، حضرت حفصہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی، اندھے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ حفصہ اندر جاؤ ماں. یا رسول اللہ کیوں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ کہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عبداللہ بن مکتوم میرے صحابی آ رہے ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا وہ اندھے ہیں نا، وہ اندھے ہیں نا، نابینا ہے، نہیں دیکھتے اللہ کے رسول نے ہمارے کو. اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، میرا آنے والا مہمان اندھا ہے. اے عائشہ، اے حفصہ، افا عمیتما، افا عمیتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ سوچو جی، جس نبی نے اندھے صحابی سے پردہ کروایا، آج کیا جی مسلمانہ کئی کچھ ذلیل ہو رہے ہیں، کئی کچھ. آج
मौलवी साहब हो, मैं भी एक निकाह आज इसमें है ना, हम निकाहों में रहते हैं, हम मौलवी साहबों से कहते हैं निकाह में सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। किसकी सुन्नत? नसीर मदनी की, शेख साहब की, मेरी नहीं। किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत है। एक सुन्नत के लिए हम सुन्नत का कितना जनाजा निकालते हैं। अल्लाह जज़ा खैर हमारे रफीक भाई आज बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की कि भाई हमारे निकाह वलीमे के मौके पर कम से कम लोगों को तौहीद करना। हमको कोशिश इस्लाह की हर दौर में करना, हर वक्त करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भी ना सहाबी से पर्दा करना, हमें और आप भी पर्दा, हमारे बच्चों को बचपन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अस्मा नबी की साली हजरत अस्मा है, छोटी बच्ची थी, अभी जवान वगैरह नहीं थी, गालिबन पर्दे से पहले का हुक्म है। छोटी बच्ची थी हजरत अस्मा, जरा फिट लिबास पहनकर आई। अल्लाह के नबी फरमाया अस्मा हट जाओ, और कहा जब बच्ची इसको पहुंच जाएंगे ना फिट लिबास नहीं पहनना। अल्लाह के रसूल बचपन से नसीहत देकर है। अरे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखो ना, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ना उम्मुल मोमिनीन हजरत अस्मा यही अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते अस्मा मेरा इंतकाल हो जाए ना, गुस्ल तुम देना है और मुझको कफन तुम पहनाना है और मुझको इस अंदाज से उठाना है। कैसे? पहले क्या होता था कि जनाजे में यूं ही ऊपर एक चादर रखते थे, है ना, तो बाद में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो हबशियों वाला जैसा ही करना चाहिए कि चादर रखने के बाद ऊपर लकड़ियों से इसे ढकना चाहिए। और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाना, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं देखा मोहम्मद की बेटी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी नहीं देखा। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़ोहरा। तो आज हमारे इसको ऐसा होना चाहिए। और याद रखो दावत का काम हमेशा करना, खाली इसमें नहीं, शादी के जरिए भी हम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो निकाह से पहले आधा घंटा बराबर बयान होता है, कोशिश कर, क्योंकि हरकत और नाकस सब आते हैं। अगर उलमा गए दीन की बातें पेश करें, हो सकता है अल्लाह ताला हिदायत दे। और कई लोगों को हिदायत मिली भी नहीं, मालूम कि हमारे को ऐसा था। अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बातें सुनकर लोग हिदायत पर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज की इयादत के लिए गए, वो भी कट्टरपंथी जादूगर लुबैद इब्न आसम यहूदी, नबी पे जादू करने वाला, कितना बड़ा दुश्मन था होगा नबी का। आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा दुश्मन था होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि लुबैद इब्न आसम का लड़का बीमार है। अल्लाह के रसूल खुद गए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, इन बड़े बड़े सहाबा को लेकर गए। अल्लाह के रसूल इस यहूदी बच्चे के पास पहुंचे, पहले कैसा है बाप? अच्छा हो, ऐसे ऐसे हालत। अल्लाह के रसूल दुआ पढ़े, जो पढ़ना था दुआ पढ़े। उसके बाद अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे के पास कहते, देख मुझे पहचानता है, अबू बकर को पहचानता है, तेरे बाप को, सबको देखो, मेरे को पहचानना, अबू बकर को या तेरे बाप को पहचानना कमाल नहीं, उस अल्लाह को पहचान जिसने तेरे बाप को, मुझे, ये सारी दुनिया बनाई, उस अल्लाह को। अल्लाह के रसूल यहूदी के घर में बैठकर यहूदी बच्चे की इयादत करते करते उसको दीन की नसीहत कर रहे हैं। वो बेटा बाप को तो देखा था क्योंकि जादूगर है, बाल मंगाया था, जादू किया, फौरन नबी की बात सुनता है, बाप की तरफ ऐसे देखता है, बाप की तरफ निगाह, तो बाप कहता है, उस वक्त भी नबी का नाम नहीं लेता है, कहता है अते अबुल कासिम, अते अबुल कासिम, नबी की कुन्नियत है अबुल कासिम। कहता है आज तक मेरी सुना, अब मेरी बात इस मोहम्मद की सुन, अबुल कासिम की सुन, नबी का नाम नहीं लेता है, कहता है अबुल कासिम की बात सुन। अल्लाह के नबी की बात सुनता है, वो बच्चा कलमा पढ़ लेता है। अल्लाह के नबी इतना खुश हो गए, इतना मारे खुशी के नबी के आंख से आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तारीफ़ उस अल्लाह की जिस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचाया। तो लिहाजा हमारे दावतों में, दावत बाद में, जैसे आज रफीक साहब ने एक मिसाल, बाद में दावत, पहले दीन का पैगाम, पहले दीन की नसीहत, ताकि इसी बहाने दीन का पैगाम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलबर्गा के अंदर
یہ چیز ہے. اور آج گلبرگہ کے ہر گھر میں توحید نہیں ہے. ہم نمازی بننا, ہمارے باجیاں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی سہیلیوں کو ساتھ لائے, جمعہ میں ساتھ لائے اور دیگر پروگراموں میں اپنے ساتھ لائے. اور کوشش کیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اگر تم سے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا, عرب کی سب سے بڑی دولت 100 اونٹوں کے مالک بن جاؤ گے. میرے بھائیوں, اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم ایماندارانہ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی گزرے گی, آخرت بھی اچھی گزرے گی. اور اپنے لیے جینا, بیوی بچوں کے لیے جینا کمال نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اخیر الناس یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سب سے بہتر انسان کون ہے؟ پیارے نبی صاحب فرمایا خیر الناس ممن ينفع الناس, بہتر انسان وہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. ایک بے نمازی کو نمازی بنانا, ایک بے دین کو دیندار بنانا, ایک مشرک کو شرک سے نکالنے کی کوشش کرنا, ایک اگر کوئی دین سے ہٹے ہوئے تو ان کو لانے کی کوشش. ہر بہن یہ کوشش کرے, ہر بھائی یہ کوشش کرے. کریں گے انشاءاللہ؟ ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی, اگر 100 لوگ اگر ہیں اور 100 لوگ ایک ایک پر محنت کریں 200 ہو سکتے ہیں, وہ 200 ایک ایک پر محنت کریں 400 ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ کل میں اور آپ نہیں رہیں گے, لیکن ایک آدمی جب تک نماز پڑھے گا, ایک آدمی جب تک توحید پر رہے گا, اس کا ثواب مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا. اللہ سے دعا, اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سنے, اللہ مجھے اور آپ سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کی اس بیٹے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکت, عافیت, امن و سکون کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ امیر محترم کو اور دیگر لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گلبرگہ سے یہاں بلائے ہیں اور دعوت کے لیے بلائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے. اور جن بھائیوں نے ہمارے سفر انتظام کیا, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں, رحمتوں, نعمتوں, راحتوں سے مالامال فرمائے. میرے اور آپ کی جو بھی چھوٹی بڑی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکتوں کے دروازے کھول دے. جن نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر جتنے مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ کی گودیوں کو امیدوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو صحت و عافیت سے قبر اقبال میں دراز عطا فرما دے. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ, ہمارے امام صاحب بھی یہاں کے نوجوانوں کی تعریف کر رہے تھے کہ نوجوان یہاں بہت ہے اور بہت اخلاق والے ہیں, اور میں نے بھی یہی پایا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے نوجوانوں کو دین اور دنیا دونوں نعمتوں سے مالامال فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے نوجوانوں کو دین کی تحریر صحیح طور پر خدمت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے, ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے, ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے, کینسر سے بچائے, ہارٹ اٹیک سے بچائے, کڈنی فیلنگ سے بچائے, ہائی بی پی, لو بی پی, ہائی شوگر, لو شوگر, دیگر امراض سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جن کے بھی باپ, بھائی, بہنیں, عزیز و قریب, دوست و احباب خبر کے آغوش میں پہنچ کے اللہ ہم سب کی بار بار مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ نیچے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے, دلوں میں محبت, صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.